اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کا سفر ہے لوگوں سے لوگوں تک، یعنی 8 ارب انسان ہیں دنیا کے اندر، تو لوگوں کے پاس لوگوں کی برائیاں، اپنی اچھائیاں یا پیسے کی بات ہے۔ قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ سارے انسان جن مل کر ایک صورت ایسی نہیں بنا سکتے، سارے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ 7 سمندر سیاہی ہو جائیں، سارے لوگ مل کے لکھیں تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں۔ تو 8 ارب پاپولیشن کا مطلب ہے کہ لوگوں کی گنتی کا اینڈ یہی ہے، 8 ارب تک۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ان کے علم کی انتہا یہی ہے، مطلب یہی ہے۔ تو اللہ تک اپروچ نہیں ہے کہ اللہ کی بات سنی نہیں، کبھی اس کو سمجھا نہیں، کبھی اس پہ چلے نہیں۔ تو یہ ساری پوری دنیا کے انسان، مسلمانوں پہ قرآن اترا تو پہلے یعنی کہ مسلمانوں کو اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنا تھا، عمل کر کے بچانا تھا۔ تو مسلمانوں کے بیہیویئر سے نان مسلم جو ہیں، جن کو انسان دعوت دے کے دین میں لانا تھا، ان کو آگ سے بچانا تھا۔ تو وہ بیچارے وہ جو خود اپنے آپ کو ہماری نماز ہی ہمارا وہ ہم کو ہدایت نہیں دے رہی، ہم کو صحیح راستہ نہیں دکھا رہی، اہدنا الصراط المستقیم انسان اللہ سے پوچھتا ہے، مانگتا ہے، تو وہ دوسرے کو کیا فائدہ دے گی؟ مطلب میرے جو نیک اعمال ہیں اس سے میرے برائیاں جو میرے اندر ہیں وہی نہیں کم ہو رہی، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو وہ عبادت بھی ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ جو بھی دیا ہے قربانی، وہ بھی ضائع ہو جائے گی۔ جو انسان کا بیہیویئر ہے نان مسلم کو اس کو دعوت دینی تھی، مسلمان بن جائے، ہماری طرح ہو جائے، دین پہ آ جائے تو جہنم کی آگ سے بچ جائے، لیکن یہ کہ افسوس ہے۔ تو بہت ارب خرب انسان آگے چلے گئے، ہمارے بعد بھی کتنے آئیں گے۔ تو ہم ابھی بیچ میں ایک طرف پرانی جنریشن ہے، ایک طرف نئی جنریشن ہے، ایک میں بیچ میں ہم ہیں۔ تو آیت سنتے ہیں سورہ بقرہ کی، یعنی کہ پیسے دے کے برٹش ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، فلانا ایجوکیشن، وہ کیا بولتے ہیں، وہ لیول اور یہ لیول اور ایم اے اور بی اے اور ایم کام اور فلانا اور سی اے، ڈاکٹر، انجینئر اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اللہ کیا کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے ان کو کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کر کی تو اللہ نے ان کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سے سیدھے راستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ بیت اللہ اس طرف ہے، میں اس کے اپوزٹ جا رہا ہوں، یعنی کہ جنت ایک طرف ہے، میں اس کے اپوزٹ جہنم کی طرف ٹریول کر رہا ہوں۔ تو بعد میں بھلے لوگ دعائیں کرتے رہیں اور بولیں جی اللہ معاف کرے گا، اللہ قبول۔ حج پہ جانے کے لیے 15 لاکھ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو بولیں جی اچھا جی یہ اللہ قبول کرے گا، یہ لے لو، تو وہ نہیں جائے گا، نہیں جا سکے گا آدمی۔ اسی طرح پورا قرآن، پوری دنیا، پورا قرآن کا علم سمجھے پڑھے اس کو، اور اس کے بعد پھر حج پہ جائے گا تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ قربانی کرے گا، نماز کرے گا، روزہ کرے گا پورے علم کے ساتھ، تو وہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ہے، تو پورے علم کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور لوگ جلدی جلدی میں بھاگم بھاگ میں وہ بچے کو بول رہے ہیں جی انڈے لے آنا، ابھی ڈبروٹی کا بولا ہی نہیں، اتنے میں بھاگ گیا۔ تو کہیں بھی آفسوں میں کام کر رہا ہے، اس نے آدھی بات سنی، آدھی سنی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سن لیے اور مان لیے، در حقیقت سنتے ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم بہت دھیان دیتے ہو، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ تو یہ تو جو یعنی کہ کتنے لوگ چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، تو یہ آدمی اوپر کوالیفائی نہیں کر سکے گا جنت کے لیے، کیونکہ نہ اس نے وہ علم لیا، نہ وہ اعمال کیے۔ تو کیسے وہ، یعنی کہ آپ ایم بی اے ماسٹرز کرتے ہیں اور میں اس کو پڑھوں گا ہی نہیں، سمجھوں گا ہی نہیں، تو میں کیا امتحان میں؟ یہ رٹے والا علم نہیں ہے کہ رٹا لگایا، دماغ میں رکھ لیا، بس وہ کسی نے پوچھا تو اتار کے دے دیا، قرآن حافظ بن گیا۔ کسی نے پوچھا جی کہاں سے، اس نے بولا یہاں سے سنا دیتا ہوں۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ زندگی کا امتحان، ہر منٹ میں امتحان ہے، تو اس کو سامنے اس کی آیت ہونی چاہیے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، یتیموں محتاجوں مسکینوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، علماء کرام اپنوں سے بڑوں کے سامنے عزت سے، احترام سے سب سے ملنا ہے۔ اعمال یہ جو بغیر علم، ایمان اور اخلاص کے اعمال کر رہے ہیں، ان کے سارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، اس پہ کچھ اجر نہیں ملے گا اللہ کو۔ تو یہ ساری قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، غور فکر کرنے والوں کے لیے ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے خیر اور شر کے دونوں راستے دکھا دیے۔ تو اب اس کی مرضی ہے، جس پہ جہاں چلتا ہے ہم اس کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ شیاطین بھی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ جنات بھی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ فرشتے بھی ساتھ میں ہوتے ہیں،
اللہ کی مدد ہوگی تو ہم راستے کی طرف جا سکیں گے، نہیں تو ہم کچھ بھی عبادت نیک عمل کما نہیں سکیں گے۔ تو لوگ پیسوں کا حساب کرتے ہیں، کتنے پیسے جیب میں، کتنے بینک میں، کبھی اجر کا حساب نہیں کیا کہ میں کتنے اجر کمانے ہیں اور میں کیا اجر کمائے کہ نہیں، ہم تو پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہو میرا جینا مرنا نماز قربانی اللہ کے لیے، تو کون ایسا بولتا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ کہو، تو ہم بولتے ہیں ہم تو پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں، اس میں کیا فائدہ، اس میں کیا فائدہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔